اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محی الدین بھائی تو ہیں، آج 10 تاریخ ہو گئی نا، 10 تاریخ۔ نعمان بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، جمیل بھائی، محمد جاوید بھائی، محمد جاوید بھائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جاوید بھائی نہیں آئے آج نا، افضال بھائی ہیں، اشرف بھائی بھی ہیں۔ جاوید بھائی یہ بچے ان کو زبردستی روک لیتے ہیں اماں کے یہاں، یہ ماشاءاللہ فل بچے ہی ہیں، بچے تو ہیں نا بھائی۔ جیسے نبی علیہ السلام نے کہا تھا بھائی اونٹنی کا بچہ دے سکتا ہوں، جب ایک صحابی ہے نا، یا رسول اللہ اونٹ، مجھے اونٹ کی ضرورت ہے مال برداری وغیرہ کے لیے، تو آپ نے بھائی اونٹ تو نہیں ہے لیکن اونٹنی کا بچہ ہے۔ وہ یا رسول اللہ آپ مذاق کر رہے ہیں، اونٹنی کا بچے سے میں کیا کروں گا، وہ کہاں مال اٹھا سکتا ہے اتنا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اونٹ کس کا بچہ ہوتا ہے پھر، اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا کیا؟ تو وہ بھی بچے ہیں ماشاءاللہ، والدین کے تو سبھی بچے ہیں نا۔ الرسالہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم وہ دہرا بھی لیتے ہیں، تکرار جو ہے۔ کتاب و قلم، ھذا کتاب، ذاک کتاب، ذالک الکتاب، ھذا ولد، ذاک ولد، ذالک ولد، یہ لڑکا ہے، وہ لڑکا ہے، وہ لڑکا ہے۔ ھذہ کراسہ، تلک کراسہ، تلک کراسہ، ٹھیک ہے، ہاں یہ کاپی ہے، وہ کاپی ہے، وہ کاپی ہے۔ ھذہ بنت، یہ لڑکی ہے، بیٹی ہے۔ تلک بنت، تلک بنت، یہ ایک ایک کی بات ہو گئی، مذکر اور مؤنث۔ پھر دو تثنیہ، دو کو تثنیہ ہم کہتے ہیں، تو ھذانی کتابانی، ھذان کتابان، یہ دو کتابیں، ذانی کا کتابان۔ ایسے ہی ھذان ولدان، ذانی کا ولدان، وہ دونوں لڑکے۔ ھاتان کراستان، تانی کا کراستان۔ اسی طرح ھاتان بنتان، تانی کا بنتان۔ ھذہ کتب، تلک کتب، ہاں یہ سب کتابیں، وہ سب کتابیں۔ اسی طرح ھذہ کراسات، یہ سب کاپیاں، تلک کراسات۔ ھؤلائی اولاد، اولئک الاولاد، ہاں اسی طرح ھؤلائی بنات، اولئک البنات، وہ سب لڑکیاں، یہ سب لڑکیاں۔ پھر ہم آگے بڑھ گئے، ہم نے حروف جارہ، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مسخلہ، رب، حاشا، من، عدا، عن، علی، فی، حتی، الی، یہ سارے چل رہے ہیں، ان میں سے تھوڑے سے ہم نے پڑھ لیے، کچھ اور آ جائیں گے آگے۔ پھر ہم گول تا مؤنث کی نشانی ہے، جو جسم کے اعضاء کم سے کم 2 ہیں، اس سے زیادہ وہ بھی مؤنث ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھ گئے تو جتنے شہروں کے، ملکوں کے نام ہیں وہ بھی مؤنث ہیں، جو خود مؤنث ہوتے ہیں وہ مؤنث ہیں۔ جس حرف کو مؤنث بنانا ہے اس کے آخر میں گولتا لگا دو، اس سے بھی وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ جمع کے جتنے بھی چیزیں وہ خود مؤنث ہو جاتی ہیں، ان کی طرف جب اشارہ کریں گے یا ان کے صفت، خوبی، اچھائی یا برائی بتائیں گے تو وہ بھی مؤنث استعمال ہو جائے گی۔ اب آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہم آگے اس سے آگے موصوف صفت ہم نے سمجھے بہت سارے، کبیر، صغیر، قصیر، متوسط، ٹھیک ہے، طویل۔ اسی طرح ہم نے سمجھا امامہ سامنے، وراء پیچھے، خلف بھی پیچھے، بینہ درمیان، عندہ پاس، مع ساتھ۔ ایسے ہی اوپر کے لیے ہم نے پڑھا فوقن، نیچے کے لیے تحتن۔ پھر ہم نے الوان رنگ پڑھے، ٹھیک ہے، ان میں ہم نے ابیض، اسود، احمر، اخضر، بیضاء، سودا، خضراء، حمراء، یہ مؤنث۔ پھر ہم آگے بڑھے، ہم نے فعل ماضی کے 14 صیغے پڑھے، فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، یہ ہم نے پڑھے الحمدللہ۔ پھر فعل ماضی میں ہم نے نہیں بھی پڑھا، ما فعل، اس ایک مرد نے کام نہیں کیا، ما فعل، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتو، ما فعلنا، میم الف ما کے ساتھ۔ اور پھر ہم مضارع پہ آ گئے، حروف استفہامیہ بھی ہم نے پڑھے تھے، جن سے سوال کیا جاتا ہے، ما سے کیا چیز سے سوال ہوتا ہے، من سے کون، اسی طرح اینہ سے کہاں،
لمن سے کس لیے، کس کے لیے، اور اسی طرح جو ہے اور بھی کچھ، لماذا کس لیے، ٹھیک ہے نا، ماذا کیا بات ہے، یوں کہا جا رہا ہوتا ہے، اور کیفا کیسے ہو، یہ سوالات بھی پڑھے۔ پھر ہم مضارع پہ آ گئے، مضارع مثبت۔ تو یفعل وہ ایک مرد کام کرتا ہے، کر رہا ہے، کرے گا، یہ اس میں کنٹینیوس بھی ہے۔ پوچھتے تھے الیاس بھائی بھی، تو ہم بتا دیتے تھے کہ ہاں یہ معنی بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے۔ اور یفعلانی، یفعلون، تفعلوا تفعلانی، یفعلنا، تفعلوا تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعل، نفعل، یہ ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا مثبت۔ منفی بنانے کے لیے لا، لا یفعل، وہ ایک مرد کام نہیں کرتا ہے، نہیں کر رہا ہے، نہیں کرے گا۔ لا یفعل، لا یفعلانی، لا یفعلون، لا تفعل، لا تفعلانی، لا یفعلنا، لا تفعل، لا تفعلانی، لا تفعلون، لا تفعلین، لا تفعلانی، لا تفعلنا، لا افعل، لا نفعل۔ یہ 14 صیغے اس طریقے سے بنے۔ پھر ہم اسباق میں آ گئے تھے، الرسالہ، اس پہ چل رہے تھے۔ اس کا ہم نے مذکر بھی کیا، مؤنث بھی کیا، تو ہم نے دونوں دیکھے، الدرس الثامن والعشرون، الدرس التاسع والعشرون، یعنی کہ 28واں اور 29واں سبق ہم نے کر لیا تھا مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، صفحہ نمبر 66 تک۔ اس کے بعد الاملا بھی ہم نے کیا، مفردات جو مؤنث کے صیغہ ہے، یہ والا یہاں پر آتا ہے، یعنی کہ 10واں صیغہ، 3 3 6 اور 3 9 اور یہ 10واں۔ تو تفعلینا، تم ایک عورت کام کرتی ہو، کر رہی ہو، کرو گی، تو یہی یہاں پہ چل رہا ہے۔ تأخذینا، تفتحینا، یہی سارے صیغے اس الدرس الثلاثون 30 سبق میں بتلائے انہوں نے، ٹھیک ہے، سبق نمبر 30 میں۔ پھر جملے بھی بتائے اسی کے اندر، اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے ایک دفعہ اور، یا ویسے تو ہم انشاءاللہ پوری کتاب کو دوبارہ بھی دہرا لیں گے۔ الدرس الثلاثون ہی دیکھ لیں، صفحہ نمبر 68 ہے۔ المفردات، تأخذین، تم ایک عورت پکڑتی ہو، تفتحین، تم ایک عورت کھولتی ہو، تقرئین، تم ایک عورت پڑھتی ہو، تغلقین، تم ایک عورت بند کرتی ہو، تقومین، تم ایک عورت کھڑی ہوتی ہو، تمشین، تم ایک عورت چلتی ہو، تخرجین، تم ایک عورت نکلتی ہو، تذهبین، تم ایک عورت جاتی ہو۔ مکۃ المکرمہ، ہاں 67، ہاں 67، 57۔ مکۃ المکرمہ، یدعو رکھنا، یغلقو بند کرنا، یکتبو لکھنا، صندوق البرید لیٹر باکس، الظرف لفافہ۔ اور طابع ہم نے یہ بتایا بھی تھا، کیا تھا؟ طبع یطبع سے چھاپنا، ٹھیک ہے، پرنٹ کرنا، پرنٹر کو بھی طابع کہتے ہیں۔ دفتر الحضور، حاضری کا رجسٹر۔ الجمل، تقول سعیدہ لحمیدہ، سعیدہ حمیدہ سے کہتی ہے یا حمیدہ کے لیے کہتی ہے۔ ماذا تأکلین، کیا ہے جو تم نے کھا، اچھا جی چلیں۔ جمیل ولد عاقل، جمیل کیا ہے؟ عقل مند لڑکا ہے۔ ہوا جالس فی بیتہ، وہ گھر میں بیٹھتا ہے، وہ جالس یعنی کہ مضارع چل رہا ہے، بیٹھتا ہے، بیٹھ رہا ہے، بیٹھے گا۔ یسمع صوت الجرس، وہ سنتا ہے گھنٹے کی آواز، گھنٹی کی آواز۔ فیفتح الباب، گھنٹی جرس، جرسن گھنٹی، فیفتح الباب، پس وہ کھولتا ہے دروازہ۔ ویرا ضیفا عند الباب، اور دیکھتا ہے، یرا، رآ یرا دیکھنا، اور وہ دیکھتا ہے ضیفا، کس کو؟ مہمان کو۔ ضیافت آپ کہتے ہیں نا، مہمان نوازی، تو ضیفاً مہمانوں کو، عند الباب دروازے کے پاس۔ فیقول لہ، پس وہ ان سے کہتا ہے، اہلا و سہلا، مرحبا یا اخی الکریم، اے میرے محترم بھائی، آپ کو خوش آمدید ہو بہت زیادہ۔ ادخل فی الغرفہ، کمرے میں داخل ہو جائیں۔ واجلس علی الکرسی، اور کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ انا مسرور بقدومک، میں آپ کے آنے سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ انا مسرور جدا، میں بہت زیادہ خوش ہوں، بقدومک، آپ کے آنے سے۔ نعیم تلمیذ، نعیم شاگرد ہے۔
وأخوه تاجر، اور اس کا بھائی تاجر ہے. نعیم فی کراتشی، نعیم کراچی میں ہے. وأخوه فی ملتان، اور اس کا بھائی ملتان میں ہے. نعیم یکتب الرسالۃ الی اخیہ، نعیم خط لکھتا ہے اپنے بھائی کی طرف، اس کے بھائی کی طرف. وَيُرْسِلُهَا إِلَيْهِ بِالْبَرِيدِ، اور اس کو بھیجتا ہے ڈاکخانے کی طرف، ظاہر ہے ارسال کرنے کے لیے. اب آگے بتا رہے ہیں تا جو مربوطہ ہوتی ہے نا، گول تا، اگر کسی مفرد اسم کے آخر میں آئے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اسے گول لکھا جاتا ہے. جیسے فاطمہ، تو گول تا سے پہلے میم پر زبر ہے. قاہرہ، گول لکھی ہوئی ہے تا اور گول تا سے پہلے حرف را پر زبر ہے، قاہرہ. ایسے طالبۃ، معلمۃ وغیرہ. اسی طرح اس جمع تکسیر کے آخر میں بھی تا گول لکھی جائے گی جس کے مفرد کا آخری حرف یا ہوگا. جیسے غرفت، یہ جو ہے غزات، تو اس کے مفرد غازی آتی ہے. تو دیکھیں اس میں بھی کیا ہے، یا ہے آخر میں اس کے مفرد لفظ کے اندر. جمع تو غزاتن ہے نا، لیکن اس کا مفرد کیا ہے، غازی. تو اس کے مفرد کے آخر میں اگر یا ہے تو اس غزاتن، اس کی جمع کے اندر آخر میں گولتائی آئے گی. ایسے قاضی، یا ہے آخر میں، اس کی جمع قضاتن ہے، بہت سارے قاضی، فیصلہ کرنے والے، تو اس میں بھی گولتائی لکھی جائے گی. داعی، اس کی جمع دعاتن، اس کی بھی جمع میں گولتا آ جائے گی. خوش آمدید کے لیے مہمانوں کو یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا، اس طریقے کے. ٹھیک ہے نا. اب اسی سبق کو آپ لوگ بھی ایک دفعہ ترجمہ کریں. یہی الاملا جو ہے، اشرف بھائی شروع کر لیں یہیں سے. الدرس الثلاثون، 30واں سبق، اور یہ صیغہ ہے یہ 10واں. تم ایک عورت، ٹھیک ہے نا. ہاں، صفحہ نمبر 67. ہاں یہی پچھلا ہی سبق جو ابھی میں نے پڑھایا ہے نا پورا. ہاں یہی الاملا. چلیں، تم ایک عورت ایسا کرتی ہو، تم ایک عورت ایسا کرتی ہو. ہاں یہاں سے شروع کریں. چلیں بھائی. تم ایک عورت ایسا کرتی ہو. ہاں یعنی کہ تأخذین، تم ایک عورت، تأخذین، تفتحین، تفتحین، ایک عورت ایسا کرتی ہو. تم ایک عورت پکڑتی ہو. پکڑتی ہو. یہ 10واں صیغہ ہے نا. تفتحین، تم ایک عورت کھولتی ہو. تقرئین، تم ایک عورت پڑھتی ہو. یہ کٹ سے تو آپ گزرے، اس کٹ کو بھٹو کہتے ہیں. یہ اصل میں یہیں سے گئے، یہ کیسے ٹاؤن سے آئے تھے. یہ بھٹو کہتے ہیں، اس کو بھٹو کہتے ہیں. تو میں یہی بات کو سمجھا رہا ہوں کہ ادھر ہی تو تین بس اندر آتی ہے. دیکھو میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بس جو اسٹاپ ہے، تین بس رات کو کھڑے ہونے کے لیے اندر ڈپو سے جو جاتی ہے، جو روڈ پر آتے ہیں یہیں سے تو آپ گزر رہے. آپ وہ آگے چلے گئے فور کے ساتھ. آپ کہہ رہے 44 کی کیا وہ چلے پہلے 4 کی اس کو یہی جو میری بات ہے. نہیں، تغلقین. ہاں تغلقین. تقومین، تمشین، تمشین چلتی ہو. تقضین، ہاں خارج ہونا نکلتی ہو. تذهبین، مکہ المکرمہ. جانا تذهبین، جانا تذهبین مکہ المکرمہ. تذهبین کے کیا معنی ہوئے؟ جاتی ہے. مکہ مکرمہ جاتی ہے. نہیں، مکہ مکرمہ الگ الگ. تذهبین
जाती है मतलब मक्कातुल मुकर्रमा यदअू, ये अलग है, अलग अलग लाना है। ये अलग अलग कॉमन अलावा ना बीच में चलिए मैं आपको ऑनलाइन कर दूँगा। यदअू। पकड़ना पकड़ना बहुत शुक्रिया, अगला आपको तकलीफ दे दूँगा। आप होगी ना। हाँ लेना। इसको बोला भी था भाई मैं इधर सेक्टर 4D है, इधर मस्जिद है, लेकिन वो ना अपना मेरी रिहाइश के हिसाब से जा रहा था। चले भाई समझे ना इसको। तो ये वाला सीगा चल रहा है 10वां। ये सारा जो इमला में 10वां सीगा है ना, मुश्किल है थोड़ा, उसको समझाने के लिए पूरा इमला रखा है इन्होंने। ये सारा इमला उसी को समझाने का है, ठीक है। तो ये हमने मुकम्मल तो कर लिया। अब आगे चलें 59 सफ़ा नंबर अदरसुल हादी व सलासून। 59 क्या है? 69। हाँ 69 सही है। 69। अदरसुल हादी व सलासून। हाँ अब ये क्या है? 31वां सबक। हादी भी किसको कहते हैं? एक को कह सकते हैं। तो अदरसुल हादी व सलासून, सलासून 30, 30 और 1 31। अल-फ़िअल माज़ी अल-मुफ़रद अल-मुज़क्कर। अल-मुज़क्कर अल-मुफ़रद, ये मुज़क्कर मुफ़रद में फ़ेल माज़ी पर आ रहे हैं। अब फ़ेल माज़ी की और मश्क होनी है। तो बात मुज़ारे के सीगे से शुरू हो रही है। यसअलुल उस्ताज़ु खालिदन, उस्ताद खालिद से सवाल करते हैं माज़ा फ़अल्ता अल-आन। अब ये फ़अला फ़अला फ़अलू, ये आपको पता है फ़ेल माज़ी है, 3 हर्फ वाला फ़ेल माज़ी होता है। तो फ़अल्ता वाहिद मुज़क्कर हाजिर फ़ेल माज़ी का सीगा है। वाहिद मुज़क्कर हाजिर ये वाला सीगा है, यानी कि तुम। हाँ 7वां, ठीक है ना। यानी कि तुम क्या किया तुमने अब तक, ये बताओ। माज़ा क्या है वो, फ़अल्ता जो तुमने काम किया, अल-आन अभी तक। फ़अल्ता फ़अला तो में तो काम है ना, फ़अला का अपना माना ही काम है। फ़अला फ़अला फ़अलू, फिर वो काम किसने करा है, तो वो सीगे से पता चलता है। जब ये 7वां सीगा है तो तुम एक मर्द ने क्या है जो तुमने किया काम। काम तो फ़अला को खुद, फ़ेल को खुद काम कहते हैं। फ़ेल कोई भी फ़ेल कोई भी काम। तो अल-आन अभी तक। अब वो पूछ रहे उस्ताद शागिर्द से, फ़यक़ूलु खालिद, खालिद कहता है अख़ज़्तु रिसालत वालिदी, मैंने अपने वालिद का ख़त लिया, मैंने अपने वालिद का ख़त लिया था, ठीक है ना। व फ़तहतु ज़र्फ़ा, और मैंने खोला। हाँ फ़तह यफ़्तहु, मैंने खोला था लिफ़ाफ़े को, ये माज़ी चल रहा है। मैंने खोला लिफ़ाफ़ा। व क़रअतु रिसाला, और मैंने पढ़ा ख़त। क़रअतु, अब ये वाला 13वां सीगा चल रहा है। हाँ सुम्मा ख़ज़्तुल क़लम वल वरक़ा, फिर मैंने कलम और वरक़ लिया। व कतबतुल जवाब, और मैंने जवाब लिखा। व कतबतु रिसालत इला वालिदी, मैंने ख़त लिखा अपने वालिद को। सुम्मा वज़अतु रिसालत फ़ी ज़र्फ़, फिर मैंने ख़त को रखा लिफ़ाफ़े में। व अग़लक़तु, व अग़लक़तु ज़र्फ़ा, और मैंने लिफ़ाफ़े को बंद किया। व कतबतु अलैहिल उन्वाना, और मैंने लिखा उस पर एड्रेस, पता। सुम्मा वज़अतुहु फ़ी सुंदूक़िल बरीद, फिर मैंने उस पर उसको रख दिया लेटर बॉक्स में। माज़ा फ़अल्ता या खालिद, अब ये फ़अल्ता ये 7वां सीगा। क्या है ए खालिद जो तुमने किया है, क्या काम किया तुमने खालिद, क्या करा। अख़ज़्तु रिसालत वालिदी, मैंने अपने वालिद का ख़त लिया। अल क़रअत रिसाला, क्या तुमने ख़त पढ़ा था। नाम क़रअतु रिसाला, जी हाँ मैंने पढ़ा था ख़त। कैफ़ा वालिदु का, तुम्हारे वालिद कैसे हैं। का ये मुख्तसर ज़मीर अंत की। हुआ बेखैर, हुआ वो मेरे वालिद, बेखैरिन खैरियत के साथ हैं। के साथ के लिए बा आ गया हरफ जर। वयदऊ ली, और दुआ करते हैं वो, ली मेरे लिए।
ہاں حل کتبت الجواب، کیا تم نے جواب لکھا؟ نعم جی ہاں، کتبت الجواب میں نے جواب لکھا. حل کتبت السلام، ہاں کیا تم نے سلام لکھا؟ نعم کتبت السلام. حل کتبت العنوان، تم نے اس کا ایڈریس پتہ لکھا؟ نعم کتبت العنوان، جی ہاں میں نے پتہ لکھا. این وضعت الظرف، کہاں تم نے لفافے کو ڈالا؟ وضعتہ فی صندوق البرید، میں نے اس کو لیٹر باکس میں ڈالا. سعید یقول، اب یہ یقول ہوتا ہے غائب کا صیغہ، وہ ایک مرد، تو سعید وہ کہتا ہے. خالد اخذ رسالۃ والدہ، اس نے اپنے والد کا خط لیا خالد نے. وفتح الظرف، اور لفافے کو کھولا. وقرأ الرسالۃ، اور پڑھا خط کو. ثم اخذ القلم والورق، پھر اس نے قلم اور ورق لیا. وکتب الجواب، اور جواب لکھا. ثم وضع الرسالۃ فی الظرف، پھر اس نے خط کو ڈال دیا، رکھ دیا لفافے میں. وکتب علیہ العنوان، اور اس پر پتہ لکھا، ایڈریس ڈالا. ثم وضعہ فی صندوق البرید، ہاں پھر اس کو رکھ دیا لیٹر باکس میں. ترجم بالاردی، یا اردو میں ترجمہ کریں. اخذ سعید کراسا، اخذ یاخذ لینا، لیا سعید نے کاپی کو، سعید نے کاپی لی. فتح حامد صندوقا، صندوق کھولا، بالکل. قرأت مجلہ، پڑھا. یہ مجلہ کیا ہے؟ میں نے رسالہ پڑھا. قرأت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم مذکر مؤنث، 13واں صیغہ. قرأت، تو تیز تا پیش بتا رہی ہے میں نے، مجلہ ہاں میں نے رسالہ پڑھا. رسالہ پڑھا. کتبت اسمی علی السبورہ، میں نے لکھا اپنا نام بلیک بورڈ پر. ہاں میں نے اپنا نام بلیک بورڈ پہ لکھا. جلست فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھا. ہاں میں مسجد میں بیٹھا. حل ذهبت الی السوق، جی نعمان بھائی بتائیں. حل ذهبت، ہاں کیا تم گئے تھے بازار، کیا تم گئے؟ حل حفظت القرآن الکریم، حل حفظت قرآن الکریم، کیا تم نے قرآن کریم یاد کیا، حفظ کیا؟ نسی حامد کتابہ فی الفصل، نسی ینسی، بھول جانا، بھول گیا. بھول گیا. حامد بھول گیا کتاب اپنی کلاس میں. ہاں وہ اپنی کتاب حامد کلاس میں بھول گیا. شریب اسلم ماء، اسلم نے پانی پیا. اسلم نے پانی پیا. ہاں شریب ماء، پانی پیا. نام الطفل فی السریر، نام ینوم، سو جانا، سو رہا ہے شریر. سو گیا، ماضی ہے نا. سو گیا چرپائی میں. ہاں بچہ سو گیا تھا چارپائی پہ، صحیح ہمارے چارپائی. چارپائی پہ. خالد دروازے کی طرف چلا. ذهب خالد الی الباب، ذهب فعل ماضی ہے، اس نے دروازہ کھولا. ہوا افتح الباب، ہوا فتح الباب، یا فتح بابہ، اس نے کھولا دروازہ، دروازہ کھولا اس نے اور کمرے سے باہر نکل گیا. وخرج من الغرفہ، خرجہ نکل گیا، من سے غرفہ کمرے، اور پھر گھر چلا گیا. وذهب الى البيت، وذهب اور وہ چلا گیا. الى البيت گھر کی طرف. ذهب تو پہلے ہی صیغہ ہے، ذهب کے اندر خود معنی ذهب کے یہ ہوتے ہیں جانا. وہ چلا گیا. میرا ایک دوست ہے، اب میرا کے لیے کیا آتا ہے؟ میرا کے لیے یا آتی ہے نا. یا کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ یا کو کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ نہیں نا،
میرا کے لیے سے بات شروع ہو رہی ہے تو لام کے ساتھ جوڑیں گے حرف جر. تو لی میرا, ہاں ہاذا لی یہ میری ہے, یہ چیز میرے لیے. تو لی اور دوست تو دوست ہی رہے گا. میرا دوست نہیں کہہ رہے, یہ کہہ رہے میرے لیے ایک دوست ہے. نہیں میرا ایک دوست. ہاں میرا ایک دوست ہے, یہ بات بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, دوست میرا ہے یوں نہیں کہہ رہے. تو میرا کے لیے ہو جائے گا لی, لی اور دوست صدیق خلیل واحد. لی صدیق واحد, میرا ایک دوست ہے. لی صدیق واحد واحد, اس کا نام شاہد ہے. شاہد. ہاں اسمہ شاہد, وہ اسلام آباد میں رہتا ہے. سکنہ یسکنو رہنا, ہاں سکنہ فی اسلام آباد, سکنہ فی اسلام آباد. اسلام آباد. میں نے اس کو خط لکھا, اکتب رسالہ, میں نے لکھا تو کتبت, کتبت رسالہ. کتبت الرسالۃ, اس کو لکھا نا. رسالہ. کتبت میں نے لکھا, رسالہ خط, اس کو کے لیے کیا آئے گا؟ اس کو کتبت رسالہ, رسالتہ ہو, بس ہاں یہاں پہ لگے گا. ہاں ناصر آیا اور حامد گیا. ہاں جی ناصر آیا تو کیا کہیں گے؟ جاء ناصر وذهب حامد. جاء ناصر وذهب حامد. یہ ایسے ہی عربی کے جملے یاد کرنے ہوتے ہیں, بس یاد کر لیں ایک دفعہ پھر رٹ جاتے ہیں. تو کہیں گے جاء ناصر وذهب حامد, ناصر آ گیا اور حامد گیا. فعل ماضی جس فعل کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہو وہ فعل ماضی کہلاتا ہے. جیسے کتبہ اس نے لکھا, کتبت تو نے لکھا, کتبت میں نے لکھا, تھوڑا سا فرق ہے. کتبہ اس ایک مرد نے لکھا, یہ والا سیغہ کتبہ پہلا سیغہ, اور کتبت یہ والا سیغہ ساتواں. تم ایک مرد نے لکھا, اور کتب تو 13واں سیغہ میں نے لکھا. یہ ہے فرق ہے. تینوں ہی واحد ہیں, ایک کے لیے ہیں, مذکر کے ہی ہیں, لیکن تینوں الگ ہیں. زبر زیر پہ بس یہ دیکھیں, کتبہ زبر, کتبتا زبر ہے لیکن فرق آ گیا, کتبتا, کتب تو پیش آ گیا تو میں. یہ ہے الدرس الثانی والثلاثون الفعل الماضی المؤنث المفرد. اب یہ آپ لوگ پڑھیں, تھوڑا تھوڑا پڑھیں بھائی. چلیں محی الدین بھائی شروع کر لیں. تسأل المعلمۃ الفاطمہ, سوال کرتی ہے معلمہ فاطمہ سے, ماذا فعلتی الآن, کیا ہے جو تم نے اب تک کام کیا. فتقول فاطمہ, فاطمہ کہتی ہے, آخذت تو رسالۃ اخی, میں نے اپنے بھائی کا خط لیا. فتحت الظرف, اور میں نے کھولا لفافہ, میں نے لفافہ کھولا. وقرأت الرسالہ, اور میں نے خط پڑھا. ثم اخذت القلم والورق, میں پھر لیا میں نے قلم اور صفحہ. وکتبت الجواب, اور لکھا میں نے جواب. کتبت الرسالہ الی اخی, میں نے اپنے بھائی کو خط لکھا, بھائی کی طرف خط لکھا. ثم وضعت الرسالہ فی الظرف, پھر میں نے رکھا خط کو لفافے میں. واغلقت الظرف, پھر میں نے لفافہ, اور میں نے لفافہ بند کیا. وکتبت علیہ العنوان, اور میں نے لکھا ایڈریس اس پر. ثم قلت لاخی الصغیر, پھر میں نے کہا اپنے چھوٹے بھائی سے, خذ هذه الرسالہ, لو یہ خط. وضعها فی صندوق البرید, اور ڈال دو اس کو لیٹر باکس میں. ماذا فعلتی یا فاطمہ, کیا ہے فاطمہ جو تم نے کیا, کیا کام کیا. سعیدہ کہتی ہے, فاطمہ تو آخذت رسالۃ اخیہا, فاطمہ نے لیا
اپنے بھائی کا خط وفتحت الظرف اور اس نے کھولا لفافہ وقرأت الرسالہ اور اس نے خط پڑھا ثم اخذت القلم والورق اور پھر اس نے لیا قلم اور صفحہ وكتبت الجواب اور لکھا اس نے جواب ثم وضعت الرسالہ فی الظرف پھر اس نے خط کو ڈالا لفافے میں وكتبت علیہ العنوان اور لکھا اس نے اس پر ایڈریس ثم قالت لاخیہا الصغیر پھر کہا اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے خذ هذه الرسالہ لو یہ خط وضعها فی صندوق البرید اور ڈال دو اس کو لیٹر باکس میں. چلے اسی کو آگے تھوڑا اور پڑھ لیں. جی نوان بھائی تھوڑا سا پڑھ لیں بس اسی کو, اس کی تمرین نہیں بس اسی کو دوبارہ پڑھ لیں. پہلے ماضی المؤنث المفرد ہاں دوہرا لیں تھوڑا سا. تسأل المعلمۃ فاطمہ استانی فاطمہ سے سوال کرتی ہے پوچھتی ہے ماذا فعلت الآن کیا ہے جو تم نے اب تک کیا. الآن اب تک ہاں مطلب کام ہی کرا نا. ہاں جی فتقول فاطمہ کہتی ہے میں نے خط لیا اخذت رسالۃ اخی میں نے اپنے بھائی کا خط لیا لیا اخذت میں نے لیا لفافہ کھولا ہاں لفافہ کھولا قلم والورق پھر میں نے قلم اور کاغذ لیا. ٹھیک ہے پھر میں نے لیا قلم اور کاغذ پھر میں نے جواب لکھا پھر میں نے جواب لکھا الی اخی بھائی نہیں میں نے خط لکھا اپنے بھائی کو. صحیح ہے میں نے اپنے بھائی کو خط لکھا. ہاں رکھا خط کو رکھا لفافے میں. ہاں ظرف پھر میں نے لفافے کو بند کر دیا. ہاں بند کر دیا لفافہ. کر دیا ایڈریس لکھا. ایڈریس لکھا. صحیح. قلت لأخی الصغیر ہاں میں نے کہا چھوٹے بھائی سے خذ هذه الرسالہ خذ لے لو ہاں اسے لیٹر باکس میں ڈال دو. چلیں بھائی آگے تھوڑا سا اور آگے والے پڑھ لیں. ماذا فعلت یا فاطمہ چلیں. معلمہ کہہ رہی ہیں ہاں معلمہ کیا کہہ رہی ہیں استانی کیا کر رہی ہو فاطمہ؟ ہاں نہیں کر رہی ہو نہیں کیا ہے جو تم نے کیا. ماضی ہے نا ماضی. یا فاطمہ ہاں میں نے خط لیا بھائی کا. اخو کی بھائی تمہارا کیسا ہے؟ ہاں وہ بالکل خیریت سے ہے اور میرے دعا کرتے ہیں. کتبت الجواب
क्या उन्होंने जवाब दिया? नहीं, क्या तुमने लिखा जवाब? अच्छा हाँ, क्या तुमने लिखा जवाब? यहाँ मैंने जवाब लिखा जी, ये मैंने पता लिखा। असल की किताब कहाँ आपने भेजा खत? इरसाल किया। असल तो इधर लाहौर, मैंने लाहौर की तरफ लाहौर की तरफ भेजा। चले भाई, चले भाई अशरफ भाई, आगे वाला। सईदा तकुल। सईदा फातिमा अलग है, सईदा तकुल, सईदा कहती है। सईदा तकुल, सईदा कहती है। अच्छा, फातिमा, फातिमा को अखज़ता रिसाला। हाँ, अखज़्त रिसालत अखीहा। हाँ, फातिमा ने रिसाला लिया भाई से, भाई का खत लिया। वह फतहत दर्स, ज़र्फ़ है, वह फतहत दर्स, हाँ। और खुला लिफाफा। वह तरती रिसाला, और वो पढ़ा, खत पढ़ा। सुम्मा अखज़ती कलमा, कलमा, और फिर उसने कलम लिया और सफ़ा लिया। सफ़ा लिया। वलवरक़ा, और सफ़ा लिया। वह कतबती जवाबा, ठीक है। जवाबा, और फिर उसने जवाब दिया। हाँ। सुम्मा वज़अत रिसाला, और फिर खत रखा, खत को रखा। खत को रखा इज्जत भी रिसाले में, लिफाफे में। हाँ सही है। अलैहि, फिर उस पे एड्रेस डाला, लिखा। सुम्मा क़ालत ली अखीहा, और फिर सगीर अपने छोटे भाई को दिया। हाँ, कहा अपने छोटे भाई, अपने छोटे भाई को कहा, खुद हाजी ये किसाल आता, ये खत लो, इसको लेटर बॉक्स में डाल दो। हाँ। चले भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। कल इसको दोबारा एक दफ़ा दोहराएंगे और फिर इंशाल्लाह जो है ना इसकी मश्क भी कर लेंगे। आप जाकर दोहरा देंगे, इसलिए जो है ये हम जाकर उसको दोहराएंगे, याद करेंगे ना, फिर याद ये यहाँ फंस गए। सही बात। हाँ, मैंने तो ये बात बताई। हाँ, दोहराना ज़रूरी है, उससे फ़ायदा होगा। चले भाई, अब क्या था हमारा? तजवीद थी। तजवीद में कौन से सफ़े तक, सबक नंबर तक पहुँच गए? हमने रॉ के, अलिफ के, लाम के कायदे कर लिए थे। रॉ की हालतें देख ली, और उसके बाद नून साकिना, नून तनवीन भी मैं फ़र्क देख लिया। नून साकिना, नून तनवीन के अब हाल देख ले, बाकी रह गए। सबक नंबर 21 है, सफ़ा नंबर 27, सबा इशरून 27, सफ़ा नंबर 27 है, और सबक नंबर 21 है, लेसन नंबर 21। ठीक है जी। नून साकिन और तनवीन के हाल, नून साकिन जिस पे जज़म हो, सुकून हो, और तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं। नून साकिन और नून तनवीन के कितने हाल हैं? 4 हाल हैं। 4 हालतों से होती है। एक इजहार होता है, दूसरा इदगाम होता है, तीसरा कल्ब होता है, चौथा इख्फा होता है। इन चारों को जो ज़रा समझा दें तफसील से। ये 4 अक़साम बता रहे हैं कि इजहार ये होता है ज़ाहिर करना। देखें, खुद इजहार लफ्ज़ से ही समझ में आ रहा है कि इजहार का माना क्या होगा? ज़ाहिर करना, वाज़े करके पढ़ना। जैसे नून साकिना, सफ़ा नंबर 27 है ना, हाँ, इस पे सबक नंबर 21 देखें, नीचे दरमियान में सफ़े के बीच में सबक नंबर 21 लिखा हुआ है। बस यही चल रहा है। इसका सवाल नंबर 2 है। आप इन चारों की तफसील किस तरह है? ये 4 अक़साम दर्ज दे लें। पहला इजहार है। नून साकिना या तनवीन के बाद अगर कोई हर्फ हल्की आ जाएगा तो नून साकिना ज़ाहिर करके बिला गुन्ना, बग़ैर गुन्ने के पढ़ा जाएगा, ख्वाह ये सूरत एक कलमे में हो या 2 में हो। यानी कि एक ही लफ्ज़ के अंदर ही जहाँ पर नून साकिन या तनवीन है उसके बाद हर्फ हल्की आ रहा है, यह अलग कलमे में आ रहा है। जैसे अनअमता,
تو ان پہ غنہ نہیں ہوگا، سورہ فاتحہ میں ہی ہے کیونکہ آگے عین ہے اور ایک ہی لفظ کے اندر آ گیا. نون ساکن کے بعد حرف ہلکی آ گیا. حروف ہلکی کتنے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو عین بھی حرف ہلکی ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد عین آ گیا تو انعمتا نہیں ہوگا. ظاہر کر کے واضح کر کے پڑھیں گے، کوئی غنہ نہیں ہوگا. انعمتا یوں پڑھیں گے. ایسے ہی من آمن، من آمن نہیں کہیں گے کیونکہ حمزہ آ گیا، حرف ہلکی ہے. حمزہ، ہا، عین، ہا. من آمن اور الگ لفظ میں آیا ہے. من الگ لفظ ہے، آمن الگ لفظ ہے. شیء علیم الگ الگ لفظ ہے. ان پہ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حرف ہلکی عین آ گیا. 6 حروف ہلکی ہیں، ان کو یاد رکھنا ضروری ہے. تو حرف ہلکی جہاں آ جائے گا ادھر اظہار ہوگا. دوسرا ادغام، مدغم کرنا یعنی کہ داخل کرنا. ادغام کر کے پڑھنا. اگر نون ساکنہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا. یعنی نون کو ان حرفوں میں اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہو جائیں، دونوں گویا تجدید والے بن جائیں. جیسے دیکھیں میوالن، میو، یہ داخل ہو رہا ہے. نون کی بھی ہلکی سی آواز ہے، واو کی بھی آ رہی ہے صاف. تو یہ آپ نے کیا کر دیا؟ نون کو واو میں داخل کر دیا. مین نون ساکن تھا، اس کے بعد حروف یرملون جو 6 حروف ہے اس میں سے واو آ گیا تو ہم نے داخل کر دیا، ادغام کر دیا. میوالن، صحیح ہے. ایسے ہی بحجارت من، یوں. تو تا تنوین آ گئی، اس کے بعد یرملون میں سے میم آ گیا تو تا کو میم میں داخل کریں. بحجارت من، یوں ہوگا. ہدی للمتقین، تو دیکھیں ہدن تھا، ہدن تنوین، اور آگے ایک دم کیا آ گیا؟ یرملون میں سے لام آ گیا تو ہدی للمتقین، دال کو لام میں داخل کر دیا. ادغام 2 طرح سے ہوگا. ایک ادغام یہی جو بتایا، ایک ہوگا غنے کے ساتھ اور دوسرا ہوگا بغیر غنے کے ساتھ. یعنی کہ اس کی مثال اگلے صفحے پہ دیکھیں. ادغام جو غنے کے ساتھ ہوگا، جیسے 4 حروف ہیں ینمو، یا، نون، میم اور واو، ان میں ہوگا غنے کے ساتھ. اور بلا غنہ بغیر غنے کے 2 حروف میں ہوگا لام اور را کے اندر، لام و را میں، لام اور را میں. تو یہی یرملون کے ہی حروف ہیں لیکن ان میں 6 میں سے 4 ینمو جو ہے نا وہاں پر تو یہ ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، لیکن لام اور را میں غنے کے بغیر ہوگا. یہ بات یاد رکھنی ہے. اب کہتے ہیں 7 جگہ یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، بس وہ 7 جگہ ہم آپ کو خود بتا رہے ہیں کہ ادھر یہ قاعدہ نہیں چلے گا. صنوان، قنوان، بنیان، دنیا، یاسین، والقرآن، نون، والقلم، من، راقن. تو ادھر چونکہ خود سکتہ ہے، سکتہ کہتے ہیں کہ آواز کو بند کرنا اور سانس کو جاری رکھنا، سانس نہ ٹوٹے، سانس ختم نہ ہو. جیسے من راقن، سانس نہیں توڑی اور آواز روکی اور پھر ملا کے پڑھا. تو ادھر ان جگہوں پر 7 جگہ جو ہے نا کل، یہاں پر یہ قاعدہ نہیں چلتا، بس ان کو آپ خود یاد رکھیں. قلب تیسری قسم، یعنی نون ساکنہ اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا. غنہ بھی کرنا اور اخفا یعنی کہ چھپانا. قلب کہتے ہیں پلٹنے کو، دل پلٹتا ہے انسان کا نا، الٹتا پلٹتا ہے تو اس لیے اس کو دل کہا جاتا ہے. قلبن، پلٹنے والا. کبھی کیا بتایا آپ نے؟ اخفا چھپانا. چھپانا. ہاں غنہ بھی کریں گے، چھپا کر بھی اس کو پڑھیں گے. یہ بدلنا اس وقت ہوتا ہے کہ نون یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، خواہ ایک کلمے میں ہو یا دوسرے کلمے میں ہو. جیسے دیکھیں ہوم، تو ان تھا، ان تھا، ہم نے اس کے فوراً بعد جب با آ گیا نون ساکن کے بعد ایک ہی کلمے میں، تو جیسے با آ گیا تو ہم نے نون سے کس سے بدل دیا؟ میم سے. نون کو میم سے بدل دیا، یعنی نون ساکنہ اور تنوین کو میم سے بدل کر اب ہم غنہ بھی کر رہے ہیں اور چھپا بھی رہے ہیں. کس کو چھپا رہے ہیں؟ یہاں پر نون کو، نون چھپ رہا ہے اور غنہ میم پر ہو رہا ہے.
ہاں یوں ہو رہا ہے. سنبلتن نون نہیں پڑھ لے, سنبلتن نہیں کہہ رہے, سنبلتن با آ گیا اور ایک ہی کلمے میں آئے. ایسے مم بینی تو نون کو چھپا دیا, یہ الگ کلمے میں آیا ہے, با الگ کلمے میں شروع میں آ رہا ہے. علیم بالظالمین تو با الگ کلمے میں آ رہا ہے, لیکن میم کو ہم نے چھپا دیا, ٹھیک ہے نا. با آ رہا تھا نا آگے, تو علیمن تھا. دو پیش کیا ہوتی ہیں, میم دو پیش من ہوتا ہے, من آخر میں نون آتا ہے, نون چھپا دیا میم لے آئے, مم کر دیا. علی من نہیں کرا, علی مم کر دیا. ہاں اخفا چوتھی قسم, یعنی نون کو بلا تجدید غننے کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے کہ اس کی آواز اظہار کی طرح صاف نہ سنائی دے, تھوڑا سا چھپی بھی ہو. اخفا کہتے ہیں چھپانے کو, تو تھوڑا چھپا کر بالکل صاف ظاہر نہ ہو, یعنی نون کو بغیر تجدید غننے کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے کہ اس کی آواز کا اظہار کی طرح, ظاہر ہونے کی طرح صاف نہ سنائی دے. یہ اس وقت ہوگا کہ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور یرملون اور با کے علاوہ باقی جو 22 حروف ہیں, کیونکہ ٹوٹل کل 29 حروف ہیں حروف تاجی عربی میں, تو حروف حلقی جو 6 ہیں, حروف یرملون جو 6 ہیں, اور اس کے علاوہ با 13 حروف کے علاوہ جو 22 حروف رہ جائیں گے, اگر وہ آ جائیں خواہ ایک کلمے میں ہو یا دو میں ہو, اس کو اخفا حقیقی کہتے ہیں. جیسے دیکھیں من قبلی کا, تو دیکھیں حروف حلقی, حروف یرملون اور با کے علاوہ من, نون ساکن کے بعد کیا آ گیا قاف, تو ادھر اخفا ہوگا. اب نون کو ہم مکمل ظاہر کر کے نہیں پڑھ لے, تھوڑا سا چھپا رہے. دیکھیں جیسے من قبلی کا, من قبلی کا غنہ بھی کر رہے ہیں اور نون کو ناک کی طرف لے جا کے چھپا بھی رہے ہیں. من قبلی کا نہیں کہہ رہے ہم, من قبلی کا نہیں کہہ رہے, میم نون زیر من ہوتا ہے, ہم کہہ رہے من ادھر لے جا رہے, چھپا رہے ہیں تھوڑا, یہ ہے اخفا. تو اسی طرح منذرن, منذرن نہیں کہہ رہے, منذرن, حالانکہ من ہے, میم نون پیش من, مننے منا, منذرن ہم نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ادھر اخفا کر رہے, چھپا رہے. کنتم, کنتم نہیں کہہ رہے, کن چھپا رہے. شیئن قدیر, شیئن قدیر نہیں کہہ رہے, شیئن قدیر. صدق اللہ العظیم. وہ رہ گیا, نورانی قاعدہ کر لیتے ہیں. تو یہ اخفا ہے چوتھی قسم. اچھا بھائی, نورانی قاعدہ کھول لیں. تختی نمبر میرا خیال ہے چوتھی تک ہو گیا تھا نا, تختی نمبر 4 سے شروع, وہاں سے آگے سے کر لیں. 5 تنوین, ہاں چلیں شروع کریں. میم دو زبر من, میم دو زیر من, میم دو پیش من, ہاں من, من, من. یہ تنوین کی با تختی ہے. دو زبر بن, با دو زیر بن, با دو پیش بن, 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 بن. واو دو زبر ون, واو دو زیر ون, واو دو پیش ون, 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 ون. فا دو زبر فن, فا دو زیر فن, فا دو پیش فن, 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 فن. سا دو زبر سن, سا دو زیر سن, سا دو پیش سن, 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 سن. زال دو زبر زن, زال دو زیر زن, زال دو پیش زن, 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 زن. وا دو زبر زن, وا دو زیر زن, وا دو پیش زن, 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 زن. زاد دو زبر زن, زا دو زیر زن, زا دو پیش زن, زن, زن,
زن سا دو زبر سن سین سا سین دو زبر سن کدھر ہے؟ سین دو زبر سن سین دو زبر سن سین دو زیر سن سن سین دو پیش سن 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 سن. چلے اب آگے نمل میں اس سے آگے سواد دو زبر سن جائے گا. سواد دو پیش تا دو زبر دو پیش تن 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 تن. ہاں چلے. ویسے آپ کو زیادہ دوائی کھانی چاہیے. یہ والی زیادہ گولی آپ کے لیے ہے. چلے بھائی آگے. دال دو زبر سے نا, دال دو زبر زبر سے آئے گا نا, شروع سے زبر سے شروع کرتے ہیں. زبر سے شروع کریں. دال دو زبر دن دن رن رن صحیح ہے. نن چلے آگے. یہاں سے میں پڑھوں رین دو دیر سے آپ پڑھ لیں, آپ پڑھ لیں رین دو دیر سے نہیں رین دو. ہاں زبر ہاں 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 چلے دوبارہ شروع سے تھوڑا سا پڑھ لینا. لین دو زبر من, لین دو زیر من, لین دو پیش من, من من من, با دو زبر من, با دو زیر من, با دو پیش من, من بن من, با دو زبر من,
واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن، را دو زبر سن، را دو زیر سن، را دو پیش سن، سن سن سن، زال دو زبر زن، زال دو